ہرٹس بھی آ رہی ہیں, ہرٹس بھی لگ رہی ہیں, برائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. نہیں وہ جو 4 چیزیں تھیں نا, ایک تو ہو گیا پیاس, ننگے, ہاں خوب برائیاں چھپا رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں خوب چھپا رہے ہیں, کپڑے پہنے چلے جا رہے ہیں, خوب لبادہ اڑا ہوا ہے. تو اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہ جنت کے ان دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے ٹاکنا شروع کر دیا. اب دیکھیں جنت تو میں نے ڈسکرائب کر رہا ہوں مثلی بیان. دیکھیں قرآن مجید میں جنت باغ کو مثلی طور پہ کہا اور مثال کے طور پہ خود ایکسپلین کیا اللہ نے کہ اس میں ایسی ایسی کنڈیشن میں آپ یہ کنڈیشن ہوگی, مینٹل کنڈیشن آپ کی یہ ہوگی. تو مثلی کے طور پہ ہی میں بیان کروں وہ پتا کیا ہوگا جس سے آپ نے اپنے اوپر ٹاکنا شروع کر دیا. پتا فزیکل تو پتا تو نہیں ہو سکتا, لیکن باغ کا تو باغ جیسے ہم باغ کو ہم پڑھ رہے ہیں, باغ تو جنت لے رہے ہیں, لیکن جب ہم اس کی سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سمجھ رہے تھے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ وہ ہم بھوکے نہیں رہیں گے, یہ نہیں ہوگا, ہے نا, ننگے نہیں محسوس. یہ جو کنڈیشن تھی جب ہمارے سامنے آئی تو ہم کس سے اپنے کو ٹاک رہے ہیں؟ پتے سے, اس باغ کے جنت کے پتے سے. تو کور اپ کس چیز کو کر رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو اللہ نے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا وہ ہونے لگا, اسی سے پیچ اپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اسی جنت کی بات سے ہی پیچ ٹاکنا اس پتے کو کہ اس جنت میں یہ کہ نہیں صاحب وہ اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے بھائی, یہ چیزیں یعنی خواہش ہے بیسیکلی, بھوکے ہیں لیکن کہیں نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے. ہر چیز جو آپ کی وہاں اندر جو چیزیں جو تو بھوک لگے گی کیونکہ آپ وہاں سے باہر آ گئے. اب تو نالج بھی چاہتے ہیں آپ اور آپ پاور بھی چاہتے ہیں, لیکن اگر نہیں کرتے تو آپ نے اس کو ٹاک لیں گے جنت کے جنت میں, تو کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی, تو فیلنگز بھی ہرٹ ہو رہی ہیں آپ نے. تو اسی سے کور اپ کرنا چاہ رہا ہے آدمی, اسی پتے سے, اسی جنت سے. تو یہ ایک مثلی طور پہ بیان ہے یہاں پر. وہ تو پھر آگے لکھا ان دونوں کے رب نے ان دونوں سے ندا دی, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہ تھا, اور کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے. تو غلطی ہو گئی صاحب, دشمن اللہ نے کہا تھا, جس کے باوجود اس نے دھوکہ دے کے ہم کو غلط کرایا. ابھی تک یہ آدم اس کے ساتھ دھوکے میں آ رہے ہیں, جنت کے ساتھ باہر آ رہا ہے. سورہ سبا 34 اس کی 20 آیت, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور تحقیق ابلیس نے اپنا گمان ان کے اوپر سچ کر دکھایا, بس مومنوں کی ایک فریق کے علاوہ اس کی اتباع کی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا گمان جو تھا ابلیس کا, یہ پورا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کا یہ کیا تھا, گمان, کنجیکچر سارا کہ صاحب فرشتے بن جاؤ گے اور جناب تم ہمیشہ کی زندگی ملے گی تمہیں, یہ سب کیا تھا اس کا گمان. یہ ریالٹی نہیں تھی, حقیقت نہیں تھی کہ باغ میں جو ہمیں بول رہا تھا کہ تم ہمیشہ زندگی ملے گی تمہیں, فرشتے بن جاؤ گے اور ایسی بادشاہت دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ جو باتیں وہ کہہ رہا تھا یہ سب گمان تھا, اور اس نے سچ کر دکھایا. لوگ سچ سمجھ بیٹھے, سچ لکھا ہے نا, صدقہ, سچا کر دکھایا اس نے لوگوں کو, اور لوگ سوائے چند مومن لوگوں کے باقی سب غلط کر بیٹھے. آگے دیکھیے اس میں یہ لکھا ہے طور 20:115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور تحقیق ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد لیا تھا, پھر وہ اسے بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. یعنی وہی آدم ہی کا پڑھ رہے ہیں ہم ذکر. سمپل بات ہے کہ اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا, عہد لیا تھا نا مت جانا, اگر تم جاؤ گے تو ظالموں میں سے جاؤ گے. تو یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ وہ بھول گیا اور وہ فرم نہیں رہ سکا اس بات پر, جب کہ شیطان جو ہے, اللہ نے کہا تھا شیطان تمہیں یہ برا درخت جو ہے اس کے درخت کے قریب جاؤ تو ظالم ہو جاؤ. درخت مثلی طور پر اس کی بات ہوگی, شیطان جو بولے گا اس کی مت سننا, وہ سن لی انہوں نے. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کا جو وہ ہے بس صرف انسان پہ ہے, رسول اور نبی کو نہیں گمراہ کر, یعنی رسول اور نبی کو وہ غلطی نہیں کرا سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہیں جو کبھی غلط نہیں کرتے کوئی بھی بات سمجھ رہے ہیں. تو رسول اور نبی کا بھی قرآن مجید مختلف جگہوں پر ایسا ذکر ہے کہ جیسے ان سے بھی بھول ہوتی ہے, ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے کہ بہت بڑا کرائم جیسے ہم سب غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں نے یہ رکھی آیت جس کو سمجھانے کے لیے, جب میں پڑھوں گا کہ ایوب علیہ السلام, قرآن میں ایک ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو شیطان نے مس کر دیا تھا, چھو لیا تھا, یعنی کوئی چیز ہرٹ کری. وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح, اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہرٹنس ہوئی, اور انہوں نے اس ہرٹنس سے, اس تکلیف سے کیسے وہ نکلے, اور ہمارے لیے اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے. ہم کو بھی ان کی اتباع کے اندر, کیونکہ ہمارے ساتھ تو زیادہ تر شیطان نے زیادہ ہی ہمیں نقصان پہنچا دینا ہے,
ان کے ساتھ جب یہ ہو سکتا ہے اور اس پروسیس سے گزر سکتے ہیں ایوب علیہ السلام, تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. تو ہم کو ان کی ڈسکشن سے جو میں پڑھوں گا اس سے ہماری کیا گائیڈنس بنے گی اور کس طرح ہمیں نکلنا ہوگا. سورہ صاد 38, 41 اور 44. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. یہ 43 اور 44 بھی پڑھ رہا ہوں میں. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اچھا, اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کہتا ہے میں پہلے ترجمہ پورا پڑھ دوں. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو ندا دی, بے شک شیطان نے مجھے حصے کے ساتھ اور عذاب سے مس کر دیا. اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ, یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ ہے اور مشروب ہے. اور ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کیے. یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحبان دانش کے لیے نصیحت ہے. اور اپنے ہاتھ سے وہم اور ہوا کو پکڑ, پس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھا. پس بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا, بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا. اچھا, اب میں پہلی آیت اور جو اس کی جو 41ویں آیت اور 44 آیت ہے, اس دو کو پہلے پڑھیں گے اور اس کا انالیسس کریں گے, پھر بیچ میں پڑھیں گے, پھر سمجھ میں آئے گا. یہاں پہلے تو یہ لکھا ہے نا کہ اور ذکر کرو اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی, یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, ندا دی کہ اے میرے رب, بے شک مجھے چھو لیا شیطان نے, انی مسنی الشیطان, بے شک مجھے چھو لیا, ٹچ کر دیا شیطان نے, عذاب کے ساتھ اور حصے کے ساتھ, پورشن کے ساتھ, کوئی حصے سے انہوں نے چھو لیا, شیطان نے انہیں ٹچ کر دیا, یعنی شیطان نے ان کو مس کر دیا, کچھ حصہ اور عذاب, پنشمنٹ بھی دی, عذاب دیا, پنشمنٹ کس کو, ایوب علیہ السلام کو. اب ٹچ کرنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام, ہمیں یہ نہیں پتا کیا چیز, یہ نہیں پتا اس میں کتاب میں کیا پنشمنٹ ہوئی اور کیا ٹچ ہوئے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جیسے زخم لگتا ہے نا کسی کو, ٹچ سائیکولوجیکل زخم ہو جاتا ہے تو غم زدہ ہو جاتا ہے, ناٹ مایوسی ریپٹ اپ ان گریٹ, زخم تو لگتے رہیں گے. تو اس نے, شیطان نے ان کو ٹچ کیا, یعنی چھوا, اور پنشمنٹ بھی دی ایک حصے سے. تو وہ کیا چیز ہے وہ, کیونکہ آگے جا کے وہ ایکسپلین ہوتی ہے تھوڑی سی, جو میں آیت پہ اب لے کے جاؤں, پھر واپس آ جائے گی, پھر اس کو وہ آگے کیا لکھا ہوا ہے اس میں نیچے اس والی آیت میں, وہ چھوٹا سا ہے, وہ خود بھی یدی کا وکسن, یہ جو لفظ ہے وکسن, وکسن کے معنی ہوتے ہیں وہم یا کیمیرا, انگلش میں کیمیرا, اور یا ہوا, کیمیرا, اور اردو میں ہوا, آدم والی ہوا نہیں, ہوا بہو, ہوا وہم. اب یہ لفظ کے ترجمے ہیں اس لفظ کے. اب ہوتا کیا ہے, یہ کیا چیز ہے دکسن, کیمیرا, عربی انگلش میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شیر کا منہ, شیر کا منہ آ گیا آپ کے ذہن میں, جسم گوٹ کا آ گیا, شیر کا منہ گوٹ, اور دم سانپ کی. شیر کا منہ, جسم گوٹ کا, اور دم کیا بنی, ایسا جانور دیکھا آپ نے, یہ بن گیا ہوا, کیمیرا. اب یہ سمجھیے آپ کی اور ہماری نفسیات میں جب بھی کوئی زندگی میں آپ کی نفسیات میں کوئی پرابلم ہے تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یعنی پورا شیر کا ایک منہ لے لیا, پوری گوٹ میں سے اس کا جسم لے لیا, اور سانپ پیچھے جوڑ دیا, تو یہ ایک پورا جانور بن گیا اور ہوا بن. اسی طرح انسان کی سائیکولوجی میں, نفسیات میں کچھ پرابلمز آتی ہیں مختلف, تو وہ چھوٹے چھوٹے پورشن یہاں پوری بات کو نہیں پکڑتا, پوری بات میں سے اس نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈرا کر لیا, پھر دوسری جگہ سے کہیں اور ایک چیز ڈرا کر لی, پھر تیسری جگہ ڈرا کر کے اپنے ذہن میں ایک ہوا بنا لیا.
اب جب وہ ہوا بن جاتا ہے اس میں پین میں رہ رہا ہوتا ہے, خود پین میں ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آ رہی وہ پین, اب باقاعدہ مصیبت میں گزار. اب جب آپ اس سے بات کریں, پوچھیں کیا مسئلہ ہے, تو وہی ٹٹس اینڈ بٹس چھوٹے چھوٹے پورشنز کو جوڑ رکھا ہے اس نے, نہ اس کی تہ تک وہ پہنچا ہوا ہے, نہ اس کی تہ کا پہنچا ہوا ہے, نہ اس کا پورا ریزلٹنٹ نہیں ہے. تو مختلف جگہوں سے مختلف سچویشن کو جوڑ کر آپ نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے, کیمرا یا وہم ہے بس, وہ حقیقت نہیں ہے وہ, اور اس کے اندر اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے بڑا زبردست. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان نے چھو رکھا ہے اس شخص سے. ایوب علیہ السلام کو لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو ہم نے کتنے بڑے بڑے کیمرا بنائے ہوئے ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ کیمرا ہر آدمی نے اپنا بنایا ہوا ہے, اس کا ذاتی طور پہ کسی سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے, اور یہ آدمی خود ہی توڑ سکتا ہے. اور وہ توڑنے کا ذکر ہم پڑھیں گے کس طرح. پہلا پروسیجر یہ ہے, ارکض برجلک ھذا مختلط بارد و شراب, اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ, یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ اور مشروب ہے. اب جناب ارکض برجلک دو چیزیں, ایک تو واک کریں آپ, جو ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں ہر ڈپریشن, ہر پرانی کا بیمار واک کریں آپ, ایک تو سیدھی واک ہو گئی. لیکن نفسیاتی ہم پہلو ساتھ لیتے چلیں گے. جب آپ ارکض برجلک کریں تو رجلک جو عربی کا لفظ ہے رجل, اس کے معنی میسکولن مینرز بھی ہوتے ہیں, مردانی وجات. تو میسنجر کی ایک مردانی وجات بھی ہے, وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, وہ لوگوں پر آیت تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, علم دیتا کتاب کا. وَالْحِکمَت, حکمت سے بات کرتا ہے. وَيُزَکِّیہم, اور تزکیہ کرتا ہے ہمارا. تو جب ہم کو اپنا پہلے کیمرا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اس کیمرا کے مطابق سچویشنلی ایک آیت جو اس کیمرا کو بالکل نیچے ڈال دے. چار جو تھے گھوڑا, شیر یا دم یا جناب سانپ سے جوڑ کے جو ایک جانور بنایا ہوا ہے, وہ کیمرا جو بنایا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے تو میں بولوں یہ تو شیر ہے, اس کی تو یہ آیت ہے, اور یہ جو دم ہے سانپ, اس کی یہ آیت ہے, اور یہ جو پرابلم ہے آپ کی, اس کی یہ آیت ہے. 3-4 آیتیں آ گئی آپ کے سامنے. آپ کہنا یہ تو بات صحیح, اب تو ختم. لیکن وہ ایمان بنا ہوا تیرے سے نا پھر آ جائے. تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ریس وتھ یور, یعنی اپنی مردانی وجات کے ساتھ دوڑ, یعنی اس آیت کو اتنا ریپیٹ کریں اپنی ذات کے اندر تاکہ آپ کا ایمان کا حصہ بن جائے. اتنا یاد کریں, اتنا ریپیٹ کریں تاکہ وہ بیکمز اے پارٹ آف یور بلیف. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اور ہم نے اس کو جب اس نے ایسا میسکولن مینر سے ریس کیا تو ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کی, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ایک گروپ کے ساتھ, ان کے اہل بھی عطا کر دیے, یعنی ان کے ساتھ ہوئے, اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس کی مثل عطا کیے. یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحب دانش کے لیے نصیحت ہے. یہ ہمارے جو تدبر کر رہے ہیں غور سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے. لیکن اب یہ دوسرا ایکٹ آ رہا ہے, اور کیا کر, ایک تو تھا ارکض برجلک, اور اپنے ہاتھ سے وہم ہوا کو پکڑ, بس اس کے ساتھ ضرب لگا دو اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ. یعنی آپ کے ذہن میں پہلے تو ہوا آیا, آیتیں آ گئیں, میسکولن مینر آ گئے, اب آپ نے پکڑا, اس کو پکڑ لیا. آپ کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس کو ذات ضرب لگاؤ, کس سے؟ آیت کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ ہے, اور جھوٹا حلف مت اٹھاؤ. جھوٹا حلف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وعدہ لیا اللہ کے ساتھ کہ میں اب یہ آیتیں وضاحت ہو گئی ہیں, ان آیت کے تحت میں اب اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں, یہ کرتی ہوں, اور ہرگز میں اب اس کو واپس نہیں جانے دوں. بات سمجھ میں جب آ گئی, اس وقت تو حلف اٹھا لیا آپ نے, لیکن بعد میں جب شیطان نے وار کیا تو پھر واپس وہ آگے اوپر. تو اللہ منع کر رہا ہے جھوٹا حلف مت اٹھائیں آپ. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کے پاس یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس کو حلف کو جھوٹا کر دیں. انڈر اوتھ ٹو ٹیک اے پرومس, جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو تبھی تو وہ کیمرا ٹوٹے گا. دونوں چیز یاد رکھیں, ایک تو ریس کریں وتھ میسکولن مینر, جو آیات اس سے ریلیٹڈ اس کو لیں, پلس جھوٹا حلف نہ اٹھائیں. جب معاہدہ کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی 100% ٹروتھفل. جھوٹ نہیں بولنا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے وعدہ اللہ کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں. میں جھوٹ کر دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ یہی لکھ دیا, وخود بیدک, اپنے ہاتھ سے وہم ہوا کو پکڑو, بس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ. بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا, بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا. ابھی ہم آدم علیہ السلام کا ہو گیا, پیغمبروں کی بات چل رہی ہے, کس طرح پیغمبروں اور نبیوں کا وہ دشمن ہے. سورہ الحج 22 اس کی 52 آیت.
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علیم حکیم. اور ہم نے تجھ سے قبل رسول اور نبی نہیں بھیجا سوائے جب بھی اس نے تمنا کی شیطان نے اس کی تمناؤں میں القا کیا، پس اللہ منسوخ کرتا ہے جو شیطان القا کرتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. کہ جب بھی رسول اور نبی آیا اور ظاہری بات ہے اللہ کا پیغام دے رہا ہے، آیات کا ایسنس وغیرہ بیان کر رہا ہے یا بتا رہا ہے پیغمبر، تو اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ شیطان نے اس کی امنیت میں، اس کی تمناؤں میں، اس کی جو وشفل تھنکنگ ہوتی ہے پیغمبر کی بھی، اس میں وہ ڈال دیتا ہے القا، یعنی کچھ ایسی بات ڈال دیتا ہے جیسے پارٹ آف اللہ میسج ہے وہ. تو اللہ کو تو اپنا پیغام کو پیور رکھنا ہے نا، اس میں غلطی تو ہے نہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس جو القا کیا شیطان نے اس کو کینسل کر دیا. القا جو کیا شیطان نے، جو ڈالا اللہ کی بات میں، میسج میں جو شیطان نے ڈالا، اس کو اللہ تعالیٰ کینسل کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے اور اپنی آیت کو محکم کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو محکم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا، اس کو معلوم ہے اس کی آیت کی کیا روح اور ایسنس ہے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ بات رسول و نبی کے ساتھ لکھا ہے اللہ نے کہ کوئی بھی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہمارے تو سے قبل ہمارے رسول اور نبی میں سے جو بھی بھیجا سوائے جب اس کی تمنا کی شیطان نے اس کی تمناؤں میں القا کر دیا. یعنی نبی اور رسول جو تھے وہ تمنا کر رہے ہیں، ان کی تمنا میں القا کر دیا شیطان نے، کچھ دلوا دی، اپنی بات ڈال دی. پھر اللہ نے کیا کیا، کیونکہ اللہ تو رسول نبی کے ساتھ ہے اور نبی رسول اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے کینسل کیا جو القا کیا شیطان نے، کینسل اردو میں کیا کہ منسوخ کیا، اور جناب اپنی بات کو وہ محکم کر دی آیت. اچھا جی، ہاں اب دیکھیے یہ نبی اور رسول کے ساتھ شیاطین. اب سورہ نام 6 اس کی 112 نبی رسول کے ساتھ سلسلہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے جن و انس کے شیاطین کو ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، وہ ایک دوسرے کی طرف دھوکہ سے قول زری بنا کر وہی کرتے ہیں، اور اگر تیرے رب چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو اور اس کے جو وہ افطرا کرتے. اب پتہ چلا کہ نبی کے انسانوں کے جو شیاطین ہیں، انسانوں کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے، اور جنوں میں سے جو شیاطین لگے ہوئے جنوں کے ساتھ، وہ نبی کے دشمن ہیں. نبی کے اور رسول کے دشمن کون ہیں؟ اسی طرح ہم نے اللہ کہہ رہا بنا دیا ہر نبی کے، جتنے نبی آئے ان کے دشمن بنا دے انسانوں کے شیاطین کو، اور انسانوں کے شیاطین کو اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا. انسان کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین جو ہیں وہ دشمن ہیں نبی کے، اور وہ وہی کر رہے ہیں. یوحی، وہ وہی کرتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض ایک دوسرے کو وہی کر رہے ہیں. زخرف القول غرورا، زخرف القول کا مطلب کیا ہوا؟ اقوال زری، سونے کے اقوال بنا کر. سونے کے اقوال کو فزیکل سونے کے اقوال نہیں بنا رہا ہے، یعنی ان اقوال کی، نبی کی اقوال کو اتنی اہمیت دے دینا کہ بالکل آپ سمجھیں یہ تو آپ اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. گولڈن ورڈز ہے یہ کون کر رہا ہے؟ شیاطین انسانوں کے اور جنوں کے شیاطین یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی دشمنی میں ایسے اقوال بنا رہے ہیں، اقوال زری، یعنی کہتے ہیں زخرف القول غرورا، دھوکے سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں نبی کی باتیں، بھائی اس میں بھی کوئی مسئلہ تو اس میں زیادہ بولنا نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے بس سن لو، آمنا صدقنا، کیونکہ وہ اقوال زری ہیں، گولڈن ورڈز ہیں. یہ کون کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں یہ شیطان. دیکھیے میں اصل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے، میں امپورٹنس بتانا چاہوں گا کس طریقے سے ایک چیز کو اہمیت دے دی جاتی ہے معاشرے میں تاکہ آپ کچھ کہہ نہ سکیں، اور وہ باقاعدہ ریکارڈ، باقاعدہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی مقدس جگہ بنا دیتی ہیں.
جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام سمجھا جا رہا ہے، اور باقاعدہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کتاب قرآن مجید سے پہلے وہ کتاب آئی تھی بائبل، اور وہ مقدس، یعنی اس کا نام ہے مقدس، کتاب مقدس، تقدیس، مقدس کتاب ہے وہ، باقاعدہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو وہ کیسے ہو گیا؟ جیسے گولڈن ورڈز، یعنی اس کو آپ ایسا ردی ودی نہیں سمجھ سکتے، باقاعدہ اہمیت ہے اس کتاب کی دنیا میں. اور اس کتاب میں جو کچھ باتیں جو میں پڑھ کے سناؤں گا وہ یہ کہیں کیوں پڑھ رہا ہے صاحب؟ بھائی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو گولڈن ورڈ سمجھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے صاحب، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے. استغفر اللہ، کیوں اللہ کا کلام کیوں ہے وہ؟ اس طرح باقاعدہ آدمی یقین سے دیکھیے. اب یہ سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں یہ باتیں بمطابق بائبل یہودی اور عیسائیوں کے عقائد. فاحشہ عریانیت نبیوں کے ساتھ کس طرح بولتے ہیں وہ. اور اس دیکھیے یہ ہے جینیسس 9 اس کی 21 ورس، یہ غلطی ہو جائے تو میری اردو بڑی ایسی ہے. اور اس نے اس کو اس کی میں پی اور اسے نشہ آیا اور اپنے ڈیرے پر بہرانہ ہو گیا. یہ پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو بھی ہے ایک پیغمبر ہے، انہوں نے شراب پی اور اپنے ڈیرے پہ ننگے پڑے رہے. استغفر اللہ. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں. یہ کس کا کلام ہے؟ شیطان کا. اب آگے دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے 2 سیموئیل 6:25. داؤد نے اوریا جو ہے اس کو مار ڈالا جو باشیبے کا شوہر تھا، یعنی جو باشیبہ کا جو شوہر تھا اس کو مار ڈالا کیونکہ اس پہ دل آ گیا تھا اس کا. بڑے آرام سے بات ہو رہی ہے. داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے دیکھا یار یہ فلانے کی بیوی بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس کو مار ڈالو. اس کو آگے جنگ میں پتہ نہیں کہاں مروا دیا اور پھر بیوی کے ساتھ تعلقات کر لیے. اچھا جی کہ اور داؤد نے لوگ بھیج کر باتشیبہ کو بلوایا، دیکھیے، اور اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کر لی. کوئی بات ہی نہیں، صحبت کر لی. پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، وہ حاملہ ہو گئی. سو اس نے داؤد کے پاس خبر پہنچی کہ وہ حاملہ ہو. 2 سیموئیل 11-4. اب یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ اقوال زری بنا رکھا ہے آپ نے اسے، یعنی یہ اسے مقدس بنا رکھا ہے دل سے، اور یہاں سینے سے لگا کے گھروں میں رکھا ہوا. یہ کرسچن ورلڈ ہے، لیکن کس کا وہ بے حرمتی کس کی ہو رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی. تو داؤد علیہ السلام کی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ ان کو اللہ کہتا ہے زمین پہ میں نے خلیفہ بنایا. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے زمین کا خلیفہ بائی نیم اگر نکالیں گے آپ قرآن مجید میں تو صرف داؤد علیہ السلام ہے زمین کے خلیفہ. ان کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی سے کوئی بات ہی نہیں ہے، جو دل چاہے کہہ دو. اور اس کو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ریلیجیس بک ہے. اور یہ دیکھیے آگے، اب میں تو پڑھ بھی نہیں، لوط کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مباشرت. یہ استغفر اللہ، یہ لکھا ہوا ہے جینیسس 19:31-33. تب پہلوٹی پہلی والی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے. یعنی لوط علیہ السلام کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں یہ استغفر اللہ کہ کوئی اب مرد نہیں، کیونکہ وہ تو ہومو سیکشن ہیں سارے، اب کوئی مرد اس قابل نہیں کہ ہمارے پاس آئے. تو یہ بیچارے لوط علیہ السلام اویلیبل ہیں. آؤ ہم اپنے آپ، ارے لکھا ہوا ہے صاحب، میں نہیں کہہ رہا، یہ لکھیے، آؤ ہم اپنے باپ کو یعنی شراب پلائیں اور اس کے ساتھ ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو انہوں نے اس رات کو اپنے باپ کو میں پلائی اور پہلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، اور اس لوط نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھی اور کب گئی. اور دوسرے دن، ابھی بات ختم کریں، جینیسس 19:34-36. اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کر رات کو میں اپنے باپ ہم آغوش ہوئی اور آج رات بھی اسے میں پلائیں گے، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو اس نے رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی، اس نے ہم آغوش ہوئی، اور اس کی لوط نے نہ جانا کہ تب کب وہ لیٹی کب اٹھی. اور لوط دونوں بیٹیوں کے اپنے باپ سے حاملہ ہوا، اور جو اس سے نسل چلائی ہے انہوں نے، پیغمبر سارے وہاں سے آئے. استغفر اللہ، اس نسل سے آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہودیوں نے یہ دوسرا لکھا، بیٹے اور باپ کے حرموں کے درمیان مباشرت. بیٹے یعنی بیٹے کون ہو گئے؟ یہ کس کے بیٹے ہیں صاحب؟ یہ داؤد علیہ السلام. سو انہوں نے محل کی چھت پر ابسلوم داؤد کا بیٹا کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابسلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا. یعنی باپ کی جو وہ ہیں بیویاں، ان کے ساتھ تعلقات کر رہے ہیں سب کے سامنے.
یہ بائبل ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ کیا ہے، اس کو امپورٹنس دیجیے. اور بھائی بہن کے درمیان مباشرت، یہ کون ہے بھائی بہن کیسے تعلقات کریں؟ لیکن اس نے امنون جو ہے داؤد کا دوسرا بیٹا نے اپنی بہن تامار کی بات نہ مانی، چونکہ وہ اس کے زور و طاقتور تھا. اس نے اس کے ساتھ جبر کیا، اس سے صحبت کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور کر لو بات ہی نہیں ہے. ہر ایک جگہ بمطابق ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، آپ اپنے پاس لکھ لیں ضرور لیں، جینیسس اس کی 20 وہ ہے بک، اور 11 اور 12. ابراہم نے کہا میرا خیال تھا کہ خدا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور مجھے میری بیوی کے سب بے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے. ابراہیم نے اپنی بیوی کو کہہ رہی میری بہن ہے، کیونکہ وہ میری باپ کی بیٹی ہیں، اور اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں. یعنی میرے باپ نے 2 شادیاں کی تھی، دوسری ماں سے پیدا ہوئی ہیں یہ میری بیوی جو ہے. اب سارا استغفر اللہ، اگر میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہو گئی. اب میں یہ سب باتیں بتانے کا میرا صرف مقصد یہ ہے، ایسے بہت ڈیٹیلز ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے لکھا ہوا ہے پتہ نہیں، کہ ہمارے معاشرے میں پیغمبروں کے حوالے سے اللہ کہہ رہے ہیں نبی جو اتنے بھی ہے، ہر نبی کا دشمن کس کو بنایا؟ شیاطین، انسانوں کے اور جنوں کے. انہوں نے کیا کیا؟ ایسی باتیں کہہ دی نبیوں کے نام لے کے کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ نے اس کو اقوال ذریع اتنا گولڈن، یہ شیطان کر رہا ہے قرآن مجید میں. اس شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے، انسانوں کا اور شیطان جو ہے اور جنوں کا جو شیطان ہے، انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی اور وہی کر دیا. وہی کا مطلب ہوتا ہے انسپیریشن، متاثر کر دیا تاکہ آپ اس کو ایسا بلیو کر رہے ہیں دیٹ از اے پارٹ آف یور بلیف. ایمان ہے آپ کا باقاعدہ، اور اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں. یہ دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کا دشمن انسان اور جن کے جو شیطان ہیں دشمن. یوحی بعضهم الی بعض، وہ وہی کرتے ہیں بعض ان کی طرف بعض، وہی کر رہے ہیں شیطان. اور وہ زخرف القول غرورا، اور ایسی دھوکے سے ایسے اقوال ذریع بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ آرام سے سن لیتے ہیں آمنا صدقنا کہہ کے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نبی کا مسئلہ ہے، رسولوں کا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں بولنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ ہے منوانے کا، خوب منوا لو، جو دل چاہے منوا لو. تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو جو افطرا کرتے ہیں. اب ہماری طرف آئیے جناب. یہ تو ابھی پیغمبروں کے ساتھ دشمنی ہو گئی، نبیوں کے ساتھ دشمنی ہو گئی، اور نبیوں کیسے گمراہ کرا اور آدم کو کیسے. اب یہ ہم سب جو بیچارے غریبی میں ہیں سب گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے الشورى 26 221 سے لے کے 224. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك نسيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. کیا میں تمہیں خبر کروں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹے گنہگار پر نازل ہوتے ہیں. وہ سماعت میں القا کرتے ہیں اور ان کی اکثریت جھوٹی ہے، اور شیطان نازل ہوتے ہیں شاعروں پر اور اپنے اکسانے والوں کی اتباع کرتے ہیں. اب کیا ہوا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہم سب ہیں، کون سے انسان پہ زیادہ شیطان کا نازل ہو جاتا ہے فوراً؟ کس پہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں؟ کس لوگوں پہ؟ یعنی باقاعدہ جھوٹ بولنا ایک رواج بنا لیا. جھوٹ ہر بات پہ جھوٹ. السلام علیکم، کیسے ہو، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، حالانکہ بھوکا مر رہا ہوں، طبیعت بیمار خراب ہے، الحمدللہ اللہ کا. بھائی بیمار ہو تو کہو بیمار ہوں. نہیں صاحب کیا اس کو کیا ضرورت بول رہے ہیں؟ بھائی آپ نے اتنے آرام سے جھوٹ بول دیا. فون آیا کہنے گھر میں بیٹھا ہوں، کیا بولتے نہیں ہے. اب مطلب اس کو ہم جھوٹ تھوڑی سمجھ رہے ہیں. آپ یقین کریں اتنی مائنر، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم باقاعدہ سمجھ رہے، کوئی بات ہی نہیں ہے یہ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ. ہاں بات سمجھے، یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ اسی طرح بڑے بول رہے ہیں ایسے آرام آرام سے آپ. تو کیوں وہ شیاطین نازل ہیں؟ اللہ کا هل انبئكم على من تنزل الشیاطین. ہم بتائیں، اللہ بتائیں میں خبر دوں کہ اس پہ شیاطین نازل ہیں. تنزل على كل افاك نسیم. جھوٹ بھی بولتا ہے، اور یہ کون ہے؟ گناہگار بھی ہے. خالی جھوٹ نہیں، گناہگار گناہ بھی کر رہا ہے. اور پھر ان کی سماعت میں اکثریت جو ہے وہ جھوٹ القا کرتے رہتے ہیں. اب آگے شاعر اور شعراء جو ہیں یتبع الغاوون، شاعر جو ہیں وہ اپنے اکسانے والوں کی اتباع کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے شاعر، ہمارے یہاں لٹریچر کے اندر، لٹریچر اردو میں انگریزی میں کہتے ہیں لٹریچر کو ادب.
میں شیاطین جو ہیں ان شاعروں پہ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہ آمد ہو رہی ہے، آمد آمد ہو رہی ہے، آمد بلیو کریں آمد. تو یہ آمد جو ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے صاحب؟ خود کہہ رہے ہیں وہ، اور کہہ لیں عام دنوں میں شاعری کر بھی نہیں سکتا ہوں، ذرا جب زخم ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، جب خوب لپٹ جاتا ہوں میں اپنی مایوسی میں لٹک جاتا ہوں، ابلیس کے پھیٹے میں آتا ہوں، تب آمد شروع ہوتی ہے، تب بری طرح نازل ہوتا ہے شیطان. بہت دوڑ دوڑ آتے ہیں، شروع کھڑا کرتا ہاتھ پہ چلنے لگتے ہیں، لکھ لکھ کے لا رہا ہے. مطلب آپ لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں، سیریسلی ہو رہا ہے یہ. میں جانتا ہوں میرے ہیں جان میں ارد گرد کے لوگ جو شعر و شاعری سے انوالو ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں مجھے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جو سچ ہے جو میں وہی بول رہا ہوں، کہ ان کی انفارمیشن انہوں نے مجھے سچ سچ بتایا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہے. وہ اپنا دکھ بتاتے ہیں، زخم بتائیں، کہتے ہیں اصل میں تم کو شعر اس لیے سمجھا تم نے ابھی جھٹکا نہیں کھایا ہے، تمہیں ابھی دکھ نہیں ملا ہے. یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہمیں بھی دکھ ملا ہے، کیونکہ ہم ہر انسان دکھ میں، کون انسان ہے جس کو دکھ نہ ملا ہو. لیکن یہی تو پورا لیکچر ہے کہ شیطان اس دکھ کے اندر لپٹ کے کانفرنٹ کر دیتا ہے ٹروتھ کو. اسی سے تو بچنا ہے ہم نے، کہ زخم تو لگ رہا ہے، دکھ تو لگیں گے، لیکن جواب اللہ ہی اس کے رسول کو دینا ہے، رسپونڈ. یہی تو لیکچر ہے پورا، کہ شیطان آپ کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں سے لوٹنے کا سوچ ہی نہیں رہا آدمی، وہیں سے تو نکلنا ہے باہر. تو یہ کہہ رہا ہے کہ شیاطین جو نازل ہو رہے ہیں جھوٹے پر، بہتان لگانے پر، گناہگار پر، اور جو شاعر ہیں شاعری کر رہے ہیں وہ ٹیمپٹیشن کی اتباع کرتے ہیں. اب یہ سمجھ لیے کوئی بھی شعر و شاعری کرنے والا آدمی، اس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بھی الفاظ یا جملہ سینٹنس جو وہ بناتا ہے، سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. اور شیاطین اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئے، اور نہیں وہ ان کے لیے پسندیدہ تھا، اور نہیں اس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں، بے شک وہ اس کی سماعت سے ضرور محروم کیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقاعدہ اللہ کی آیات کی جو روح سامنے آتی ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ سامنے آتی ہے، تو کہتے ہیں یہ شیطان سامنے کھڑا ہوا میں گمراہ کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے شیاطین اس کو لے کے نازل نہیں ہوئے، یعنی آیات کی جو روح ہے شیاطین لے کے نہیں جا سکتا، اور وہ کہہ دیا اس کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے پسندیدہ، نہ ہی اس کی استطاعت ہے. شیطان کبھی بھی اللہ کی آیتیں بیان اس کی روح نہیں بیان کر سکتا، یہ انڈرسٹینڈنگ اس کی نہیں بتا سکتا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں شیاطین اس کا کام نہیں، شیاطین کا یہ وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ خواہ مخواہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. سورہ تکویر 81:19 اس کی 25, 26 اور 27 انہو لقول رسول کریم وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. بے شک یہ رسول کریم کا قول کہاوت ہے، اور وہ شیطان رجیم کیے ہوئے کا قول کہاوت کے ساتھ نہیں ہے، بس تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر یہ ہے تو سوائے جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ جو بیان ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے، شیطان کر رہا ہے. یہ سب باتیں جو اللہ تعالیٰ جو آیات میں بتاتا ہے کہ بھائی یہ کہاوہ رسول کا ہے، آیات یہ کسی شیطان کا کہاوہ نہیں ہے. اس کو باقاعدہ یہ سمجھنا کہ شیطان بول رہا ہے، شیطان کی وضاحت ہے، یہ شیطان کر رہا ہے، سمجھنے غلط ہے. یہ لوگ باقاعدہ سمجھتے گمراہ کرنے کا کام شیطان کا ہے نا. کس کا کام ہے گمراہ کی؟ لیکچر پورا سننا ہے شیطان کے اوپر. آپ یہ سب کون کرے گا؟ شیطان کو کون ایکسپوز کر سکتا ہے؟ جو جان دے گا قرآن کو، یہ شیطان کو پڑھے گا، شیطان کو سمجھے، شیطان کیسے اٹیک کرے گا وہی تو بتائے گا، ورنہ کہاں بتا رہے شیطان کے اوپر؟ کون بتا رہے شیطان کیسے حملہ کرتا ہے؟ اب یہ دیکھیے ہمارے ساتھ اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے شیطان کا کنٹینیوس. اور زخرف 43 اس کی 36 اور 37 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرے گا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے، پھر وہ اس کے قریبی ساتھی ہو جائے گا، اور بے شک وہ اللہ کے راستے سے روکتے رہیں گے، اور وہ گمان کریں گے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں. اب ایک اور بات آئی سامنے کہ ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرنا. اب دو طریقے سے ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن آج تک ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ انہیں ہے ہی نہیں، تو وہ ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہیں ان کی. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیتوں کی وضاحت ہو گئی پھر بند کر لی آنکھیں.
یہ میں بتا رہا ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذکر رحمان سے فوراً آ کے بند کیسے کھٹکھٹ کر دوا دیتا ہے شیطان 1 منٹ میں, تو جیسے ہی بند کیا لگا تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو جائے گا. اور شیطان روکتا ہے راستے سے, اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ صحیح ہدایت یافتہ ہے, اور ساتھ میں قریبی دوست بن جاتا ہے. تو وہ پیچھے ہم پڑھ چکے, وہ امپورٹ کرتا ہے برائیاں, اپنے اسکول آف تھاٹ کو امپورٹ کراتا ہے, خیالات کو امپورٹ کراتا ہے, ہر بات کمزوریوں پہ نگاہ رکھواتا ہے, اور جناب وسوسے دلواتا ہے, گمان دھوکہ دیتا ہے, آپ کی کمزوریوں کو سامنے لاتا ہے, دوسری کمزوریوں کو سامنے لانا, اس چکر میں الجھا دینا, یہ شیطان ہے. ذکر رحمان سے آگے بند ہو گئے. ذکر رحمان کے اللہ کی آیت کی جو روح تھی, جو سمجھائی جا رہی تھی, اس سے ہٹا دیا, کوئی اور بات میں لگا دیا دماغ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ذکر رحمان سے آگے اللہ کہہ رہا ہے جو بند کرے گا اس کے اوپر شیطان ہوگا, جو بولے گا وہ شیطان بلوائے گا. یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرانا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ ہیں کون. آپ وکٹم, آپ سے میں اور آپ سب کی بات کروں, وکٹم پہلے تو ہم شیطان کے ہیں. ہمارا سب کا پہلے کانٹیکٹ شیطان سے ہوا ہے, اس نے تو ہماری میں بنائی ہوئی ہے. اب اس میں کے لے کے آپ پڑھنے آ رہے ہیں کتاب اللہ کی, سب کی میں بنی ہوئی اس سے. اب جب اللہ کی کتاب میں آیت وضاحت کر رہی ہے تو آپ اس کو سمجھے کہ کس طرح میں وکٹم ہوں اس کا. لیکن اگر ایسا نہیں کریں تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے اوپر, اور میرے ساتھ تھوڑی وہ لڑ رہا ہے آیات کے ساتھ. آیات کو آپ باہر نکال دیتے ہیں اپنی ذات سے. آیات جو اللہ کی آیت کی جو سینس اور روح ہے اس کو دھکا دیتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہاں لکھا ہے ذکر رحمان سے آنکھیں بند کی, کیسے بند کی, آیتیں سب باہر گئیں. اور آیات کو کثرت سے یاد کرنا, کثرت سے اپنے ذہن میں گھمانا, کثرت سے ان کی ایسنس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی جہاد ہے. دیکھنے میں دماغی زندگی گزر جائے گی. یہ سمجھے آپ, یہ شیطان اس طرح دماغ کرواتا ہے کہ خود کو تو بالکل اس نے کہا میں تو ہوں ہدایت یافتہ. یہ تو کنفرم پکی بات ہے, اپنے کو ہدایت یافتہ سمجھانے والا شیطان. اور آنکھیں بند کروا رکھی ہیں کس سے, ذکر رحمان سے. جب ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہو گئی تو اب آپ کے پاس کرائیٹیریا جج کرنے کا ہے ہی نہیں سوائے شیطان کروائے گا. اب اس شیطان کو ترنے و تروانے کا بھی طریقہ اللہ بتائے گا. سورہ نیل 16 اس کی 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. پر جب بھی تو قرآن پڑھے بس اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجم کی وجہ سے. بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پر ہرگز نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. بے شک اس کی سلطانیت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا ولی سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب جب ذکر رحمان سے آنکھیں بند تو شیطان مسلط ہوا اور اس نے راستے سے روکا, ہدایت یافتہ سمجھوا رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں, جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کیا کہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے, قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جب یہ کہیں اس کے پیچھے اللہ نے کہا نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, کہ جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے سینس سمجھیں کہ آپ یہ سمجھے جیسے ہی آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں خیالات آ جائیں گے بہت سارے, کیونکہ وہ خیالات تو چل ہی رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور جو خیالات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہی تو ہمارے زخم ہیں, وہی ہماری مایوسیاں ہیں, وہی ہمارے پرانے مطلب شیطان کے اتباع کی پرسنالٹیز ہے. ایون آیات سامنے آئی تو اس کے بارے بھی پرانے کو خیال رکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا مقصد تو وہی ہے, پتہ ہے مجھے. یہ سب باتیں سب رکھی ہوئی ہیں, یہ باتیں ساری ذہن میں چل رہی ہیں. تو جب آپ نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی, تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس سے مجھے موت دے گا اور قیامت کے روز مجھ سے سوال کرے گا, وہ اللہ. ایسے ہزاروں آیتیں اللہ کے بارے میں, لیکن کم سے کم اس وقت یہ تو سمجھ لیں کہ یہ کس چیز سے روکنا ہے میں نے, کس کی پناہ میں جاؤں میں. کیا اللہ کی پناہ میں بیٹھ کے ساری گندی باتیں آ رہی ہیں آپ کی اعوذ باللہ پڑھ کے؟ یہ کس طرح کا اعوذ باللہ پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے تو میں بیسیکلی پڑھ رہا ہوں مگر مین نہیں کر رہا. میں مین سمجھتے ایک بات کو مین کرنا, مقصد اس کو ریالٹی میں سمجھنا کہ اعوذ باللہ میں نے پڑھا تو میں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں ایسے کہ میں واقعی جس نے مجھے پیدا کیا ہے
اور جس کی میں جواب دہ ہوں قیامت کے روز، اسی کے لیے میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے پناہ، اس کی میں پناہ میں جاؤں، پروٹیکشن میں جاؤں، تاکہ مجھے اللہ کے کلام کی آیات کی وضاحت ہو. تو یہ کنڈیشن ہے اس کی پیچھے، پری ریکوزٹ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. اس کا مین کر کے پڑھیں، کیونکہ آگے کہتا ہے بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پہ ہرگز نہیں ہے جو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. وہ ٹرسٹ ہی اللہ پہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کی سوچ پر توکل، اللہ ہی کی بات پر توکل ہے، انسان پر نہیں ہے. تبھی آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، تبھی انسان کا اتنا بڑا کیمرہ ہٹے گا سامنے سے، تب اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ تو بیٹھا ہوا سامنے وہ بنا کے کیمرہ، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے. تو اسی کانٹیکس میں کہہ رہا ہے کہ تم بے شک اس کی سلطانیت اس پر ہرگز نہیں ہے جو اس پر توکل کرتے. اس کی سلطانیت تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، جو اپنا اس کو پروٹیکٹر سمجھنے کی اس پہ سلطان اتھارٹی ہے شیطان کی. جس کو اللہ کا ذکر سے آنکھیں بند کی، وہ ان کا دوست بن گیا، پروٹیکٹر بن گیا، یہاں دوست بنا، اور اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اچھا، اب یہ شیطان کے وار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتے جا رہا ہے کیسے اس کو کانٹرڈکٹ کیسے کرنا ہے. سورہ اعراف 7 اس کی 200، 201 اور 202. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور اگر تجھے شیطان کی ترغیب سے کوئی ترغیب ہو، پس اللہ سے پناہ مانگ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب وہ شیطان کے چھونے سے اس کے گھیرے میں آ جائیں تو وہ اللہ کی آیت کو یاد کریں، پس ان کو بساط مل جائے گی. اور ان شیطانوں کے بھائی بند انہیں غلط کرنے میں پھیلاتے ہیں، پھر وہ اس میں کمی نہیں چھوڑتے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے، دیکھیں شیطان پہلے ہم نے بتایا وسوسہ کا آ گیا، اس سے پہلے آگے ذکر رحمان سے آنکھیں بند. اب وہ ترغیب دیتا رہتا ہے. ترغیب کا مطلب کوئی ایسی بات کوئی ایسے جس پہ آپ بلک اٹھے. اور جب تجھے شیطان کی ترغیب، کوئی بھی ترغیب ہو، پس اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا. دوسرا ایک اور چیز ہے آگے جو نیکسٹ آیت میں، وہ خاص بات ہے کہ وہ گھیرے میں لے لیتا ہے. خیالات جو ہے آپ کے کنٹینیوس گھیرے میں، ایک فرض کریے بعض دفعہ تو ہوتا ہے مختلف خیالات آ رہے ہیں غلط سلط، ایک اسپیسیفک خیال ہوتا ہے جو غلط ہے آف کورس، وہ کنٹینیوس آپ کے ذہن میں چلتا رہتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہی آئے گا، پھر اس کو سولو کرنا چاہے گا آدمی سوچ کے اپنے ذہن سے، مگر پھر وہی واپس آ جائے گا. تو وہ گھیرے میں جو لیا ہوا ہے شیطان نے، خاص خیال کو گھیرے میں آتے رہتے ہیں خیالات ذہن میں. یہ خیالات میں تو آتا ہے شیطان. اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب وہ شیطان کے چھونے سے اس کو گھیرے میں آ جائیں تو وہ اللہ کی آیت یاد کریں. اب اللہ کی کون سی آیت یاد کریں گے؟ نہیں، اعوذ باللہ تو یاد کریں گے، وہ تو قرآن پڑھنے سے پہلے. وہ جو گھیرا لگا رہا ہے جس چیز کا، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، یا جس چیز کا آپ کو غلط کی ترغیب دے کہہ رہا ہے غلط کرنے، اس سے کانٹرڈکشن میں آپ نے آیت یاد کرنی ہے. یہ میں نے بتا دیا گھیرے سمجھے، گھیرے کے مطابق آپ کو آیت پتہ نہیں چاہیے پہلے، سب سے پہلے آیت. تو آپ کو اس سے ریلیونٹ آیت جب پڑھیں گے تو وہ گھیرے سے نکلیں گے باہر. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور یہ شیطان جو ہے، ان کے بھائی بند جو ہیں، انہیں غلط کرنے کے میں پھیلاتے ہیں. مطلب ان کو غلط کر کے پھیل نہیں جاتا، آدمی کہتے ہیں نا چمار ہو رہا ہے غلط کام کر کے، پھیلاتے ہیں، پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے. یاد رکھیں، یہ بھی بات سمجھیں. یعنی شیطان جو ہے وہ آپ کو ترغیب کرنے میں، یا آپ کو گھیرے میں لینے میں، یا برا کرانے میں، اس میں کمی نہیں کرتے وہ. اچھا، اب جناب المومنون 23 اس کی 96، 97، 98. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربک ان یحضرون. برائی کا دفاع، واعوذ بک ربی ان یحضرون. برائی کا دفاع اس کے ساتھ کر جو احسن ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں. اور کہہ دے اے میرے رب، میں شیطان کے اچانک متحرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر رہیں. اب یہ دیکھیں کتنی بہترین بات ہے. اگر آدمی کو سمجھ جائے،
آج یہ کبھی بھی کہ برائی کا دفاع اس کے ساتھ کر جو احسن ہے. یہ برائی کا بدلہ آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ بہت بڑھ کے برائی، قرآن آیتیں جاننے کے بعد، روح سمجھنے کے بعد، شیطان کے اتباع کر رہے ہیں جاننے کے بعد، آنکھیں بند کر رہے ہیں شیطان. بلیو کریں آپ. تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر زندگی میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں سکون سے گزارے سلامتی کے اندر، تو اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اچھا کریں. بلیو کریں، اتنا کریں کہ شرمندہ ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ ڈر رہے خوف میں، آپ کرنے دیں اس کو، کہاں تک کرے گا. تو قرآن میں آپ نے دیکھا میاں بیوی کے تعلقات میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ دشمنی پہ آ جائے تو تم درگزر کر دو، معاف کر دو، مصافحہ کرو. یہ ہے اصل رول کہ زندگی میں اللہ کا قانون کو فالو کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی، عورت یا مرد یا معاشرے میں اگر آپ کا دشمن آ جائے، آپ اس سے اچھا کیے جائیں. یہ پریکٹیکل کرنا ہے. یہ بات سمجھے، پریکٹیکل. اور اس کو فائدہ نہیں، آپ کو فائدہ ہوا. کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کرا اور یہ کہہ کے چلا گیا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکا، اب بیٹھے، اب آپ نے پلاننگ شروع کری کہ کیسے میں اس سے بدلہ لوں، اور یوں سوچ اور اکیلے بیٹھ کے پلاننگ شروع کر دی آپ نے. اب یہ جتنی دیر آپ پلان میں وہ جا کے ادھر سو رہا ہے، یہاں بیٹھے پلاننگ کروں یہ کروں میں وہ. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جتنی دیر آپ پھر ایک پلان دیکھا یار نہیں کمزور پڑ جائے پکڑا جاؤں گا، پھر دوسرا پلان بنایا، پھر دوسرا، تیسرا. اب یہ دن رات سوچ جا رہا میں کیا کروں، ریونج از سویٹ، اور جناب میں دھوئی چلا کشش میں لگا ہوں. کنٹینیوس نان سٹاپ آپ پلان کر رہے ہیں، اپنے کھوپڑے کو خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بات، اللہ تعالیٰ سے کنسرن نہیں ہے، قرآن سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میں اس پرنسپل کو کہ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے کیسے کرنا ہے، کہ اگر کوئی برا کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیں. اور پھر یہ دیکھیے وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. یہ بڑا خطرناک ہے. یہ کہلاتا ہے اور کہہ دے اے میرے رب میں شیطان کے اچانک متحرک کرنے سے تیرے پناہ مانگتا ہوں. یہ تو یہ سمجھ لیں امپلسو ایکشن. یہ کہ یہ جو اچانک حرکت کرائی شیطان نے، ایک دفعہ کرا دی اور آپ سے ہر وقت کراتا رہیے، پھر فائدہ کیا ہوا بھائی؟ آپ نے یاد بھی کر لی وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ مجھے اچانک متحرک کرنے پہ شیطان سے اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں دے. یہ سب سلسلہ ہے بھائی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ حاضر رہتے ہیں ایک دم تیار. یہ دیکھیے اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات کے وہ میرے پاس حاضر رہیں. جی حضور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا یہ سب باتیں جو تھیں یہاں کی دنیا کی ہو رہی تھی. اب جب ہم قیامت میں پہنچیں گے تو اس کی کچھ آیتیں ہیں، پھر انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. اور اس میں یہ خاص بات ہے کہ اس دن بھی کیا اللہ تعالیٰ تو آج ہمیں اس وقت کی نالج بھی دے رہا ہے کیا ہوگا. سورہ فرقان 25-26 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، شق یعنی پھٹ جائے گا، اور فرشتے نازل ہوں گے نازل ہوتے ہوئے. اس دن بادشاہت حق کے ساتھ رحمان کے لیے ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے سخت ہوگا. یعنی اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا اور فرشتے اتریں گے ایک کے بعد ایک، فرشتے نازل ہوں گے اور اللہ کی بادشاہت ہوگی اس دن. اور جو کافر ہیں یعنی جو یہاں پر آیتوں کا کفر کرتے آ رہے ہیں ان کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا. یہ آج ہم کو اس دن کے بارے میں ایجوکیشن ہے تاکہ ہم اس دن اپنے آپ کو کافروں کی کیٹیگری میں تو نہ رکھیں نا کم سے کم. اور یہ دیکھیے یہاں پر میں نے ایک آیت بتا دی ہے. ویسے یہ جو آیت پڑھوں گا سورہ ابراہیم 14 اس کی 22 آیت، اس میں خاص بات یہ اس دن بھی اپلیکیبل ہے اور آج یہاں پر بھی اپلیکیبل ہے. شیطان کی یہ والی آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، غور سنیے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل
ان الظالمین لہم عذاب علیم. اور جب امر پورا ہو گیا تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ وعدہ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میری تم پر کوئی سلطانیت اتھارٹی نہیں تھی سوائے یہ کہ میں تم کو دعوت دی، پس تم نے مجھے جواب دیا، پس اب مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو، اور اب میں تمہاری فریاد رس نہیں ہوں اور نہیں تم میرے فریاد رس ہو، بے شک میں تو پہلے سے ہی اس کا انکاری ہوں جس میں تم نے مجھے شریک بنایا تھا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سمجھیے جب بھی جتنے ہم یعنی دھوکہ یا جناب فریب یا وہ ترغیب یا اشتعال، ہر ایکشن کے بعد جب بھی شیطان آپ کو غلط کام کرا دیتا ہے اور جب آپ کو یہ ایکشن ہو جاتا ہے تو اس کے چاہے لمحے بعد جب بھی اس کے بعد جب ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ آپ کا اور اس کے ساتھ باقاعدہ ڈسکشن ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بے شک اللہ نے جب امر ہو گیا تو شیطان نے کہا، یعنی جب وہ فیصلہ ہو گیا یعنی کام کر لیا آپ نے غلط، تو بے شک شیطان نے کہا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ، یعنی آپ سے غلط کام کرا لیا تو اب کہہ رہے اللہ نے تم سے، اللہ کی بات کر رہا ہے وہ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی برائی کی جب ترغیب کر رہا تھا تو میں وعدہ کر رہا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اب میں خلاف ہو گیا کہ تو اب میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، اور میری تم پر کوئی سلطانیت نہیں تھی سوائے کہ میں تم کو دعوت دیتا، یعنی برائی کرانے کی میں تمہیں دعوت دیتا سوائے اس کے میری کوئی تم پہ اتھارٹی نہیں تھی کہ میں تم بلاتا دعوت دیتا، بس تم نے مجھے جواب دیا، تم نے مجھے رسپونڈ کر دیا. تو برائی کی ترغیب کرنا یا کوئی بھی غلط کام کے لیے وہ تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ یہ ہو جا غلط، یا آپ کو اچانک اشتعال میں لانا یا متحرک کر دینا، یہ سارے کام وہ کرتا ہے آپ سے، لیکن جب آپ کر جاتے ہیں تو یہ بولتا ہے پھر وہ بس اب مجھے الزام مت دو، اپنے آپ ہی کو الزام دو، مجھے کیوں الزام دے رہا ہو، کیونکہ حرکت تو تم نے خود کی ہے، ایکشن تو آپ کا ہو گیا غلط. جب آدمی ایکشن کر لیتا ہے تو ہی از ریسپانسبل. انویٹیشن کس نے بھی دی تھی؟ برائی جب کر لیتا آدمی تو برا کا ریاکٹ، جیسے کہ آدمی نے مرڈر کر لیا تو مرڈر کہہ گا بھائی فلانا مجھے جذبہ نے فلانے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے برا بلا کہا، میں نے اس کو جذبے مان کے مرڈر کر دیا، تو وہ جذبہ تھوڑی سنیں گے، وہ مرڈر کیا آپ نے. تو میں یہ کہنا چاہوں برا عمل کرنے سے پہلے جتنی وہ ترغیب کر رہا ہوتا ہے، آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے، ترغیب کر رہا ہے، اشتعال کا سب کچھ کرا رہا ہے بتا رہے، اور جب آپ نے حرکت کر لی تو یہ بول دے گا کیا مجھے کیا الزام، اپنے آپ کو الزام دو، اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، تم میرے فریاد رس نہیں ہو، بے شک میں تو پہلے سے انکاری ہوں جس میں تم مجھے شریک کرتے ہو، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیسا زبردست لیسن دے رہا ہے شیطان. تو اب اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں 36, 60 اور 61 میں 62 اور 63 میں ہمیں بتا رہے ہیں، وہی وہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ونعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ یہ کہ تم شیطان کی بندگی نوکری نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ صرف میری ہی تم بندگی کرنا، یہی صراط مستقیم ہے. اور تحقیق اس نے تم سے کثیر کے مزاج کو گمراہ کر دیا، پس کیا تم ہرگز عقل سے کام نہیں لوگے، یہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو بنی آدم کر کے خطاب کر کے یہ یاد دلا رہا ہے، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا. یعنی یہ بات یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے، لیکن وہاں سمجھ ہم اس کیٹیگری میں بے شک تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کی بات یہاں پتہ چل رہی ہے. اور یہ کہ تم صرف میری بندگی کرنا، یہ صراط مستقیم ہے. اور تحقیق اس نے تم سے کثرت مزاج کو گمراہ کر دیا. اب یہ مزاج کیا چیز ہے؟ اصل چیز یہ جبلن کثیرہ، یعنی سب لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کو کوئی زیادہ آیت کی وضاحت ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ بھائی میرا مزاج ذرا دوسرے قسم کا ہے. باقاعدہ اپنا مزاج بنا رکھا ہے کہ کیونکہ میں
کلچرلی یا خاندانی طور پہ یا اپنے اس طرح کے ہمارے یہاں مزاج کچھ اس طرح ہے. بھائی آپ کون ہے یہ مزاج لے کے آگے گھر سے؟ یہ وہ شیطان نے جبلن کا سیرہ کر رکھا ہے. تو اس مزاج کی بھی گردن کاٹیں آپ. یہ مزاج جو بنا رکھے ہیں جھوٹے جھوٹے, یہ شیطان نے بنائے ہوئے ہیں کہ اس نے کہتے ہیں بھائی آپ تو اس لیے نہیں کہتے, آپ کا مزاج ہی ایسا ہی, آپ کا مزاج ہی کچھ اس طرح کڑوا. آپ ایک دم اشتعال میں آئے تھے, آپ کا مزاج ہے صاحب. بھائی میرا کیا مطلب مزاج جیسے؟ یہ مزاج بنا رکھا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز مزاج بنا, مزاج ہی کو جبلن کثیرن کس نے کیا ہوا ہے؟ شیطان نے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور تحقیق اس نے تم میں سے کثیر کے مزاج کو گمراہ کر دیا. کثرت سے لوگ جو ہیں اس مزاج کی وجہ سے گمراہ ہیں. آگے لکھا ہادی جہنم التی کنتم توعدون, یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ الفرقان 25, 27, 28, 29. وَيَوْمَ يَعُضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا, اے کاش کاش میں نے فلاں فلاں کو ہرگز دوست نہ پکڑا ہوتا. تحقیق اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آ چکا تھا, اور شیطان تو انسان کو چھوڑ جانے والا ہے. اب یہ اس دن جب یہ ساری بات ہو رہی ہے, بنی آدم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے, تو جو اللہ کہتا ہے کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. تو اس دن ظالم یعنی جو ظلم کرتے ہیں دنیا میں اپنے اوپر, اپنی انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. رسول جو اللہ کی آیت کی وضاحت ہمیں ہو رہی ہے, یہ رسول کا قول ہے, اس کے ساتھ ہوتے ہم. اے کاش کاش میں نے فلاں فلاں کو ہرگز اپنا دوست ہی بنایا ہوتا. یہ فلاں فلاں کون ہے؟ اکیلے میں انٹیمیٹ فلاں فلاں کون ہے؟ انٹیمیٹ آپ کے انٹیمیٹ فرینڈ فلاں فلاں, ان سے دوستی کی ہوئی ہے. اور پھر یہ بات سمجھے لقد اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے جب وہ میرے پاس آیا تھا. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اللہ کی آیات کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایسنس, اس کے سمجھنے کے بعد گمراہ کیا. کہ یہ مت سمجھیں کہ آیت کی اگر ہم پہ وضاحت ہو گئی تو ہم پاک دامن ہو گئے, اب ہمیں آیت سے ہمیں پتہ چلے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. اور گمراہ وہ بعد میں کر رہا ہے. آیات کی سمجھنے کے بعد, اس کی روح کے سمجھنے کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے وہ گمراہ کرنے میں, اگر آپ نے اپنی واچ اور کیئرفلی نہیں چلے. یہ سمجھ لیں کہ یہ مت سمجھیں آیت کی ہمیں پتہ چل گئی تو ہم جان گئے. جاننے کے بعد ہی لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہم نے رسول کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ جب ہمارے پہ آیات کی وضاحت ہو گئی تب ہم زیادہ تگڑے ہوئے گناہ کرنے پہ آئے. نالج آنے کے بعد تحقیق اس نے مجھے ذکر گمراہ کر دیا بعد اس کے جب میرے پاس وہ آ چکا تھا, اور شیطان تو انسان کو چھوڑ دینے والا ہے. اب یہ تو دو دعائیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو ایوب علیہ السلام کی دعا ہے اور ایک آدم علیہ السلام کی دعا. ان دونوں باتوں میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام یا آدم علیہ السلام دونوں کو پوائنٹ یہ ہے کہ کنفیشن. ہمارے یہاں معاشرے میں کنفیشن نہیں سمجھتے. پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے آدمی کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں تنہائیوں میں, اکیلوں میں, جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں میسج ملنے کے بعد آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور شرمندہ کیوں, یہاں کون ہے, کس کے لیے شرمندہ ہوں گے؟ جب اللہ کے پاس پہنچے وہاں تو انگلیاں چبا رہا ہوگا آدمی. اس سے بہتر ہے کہ اس وقت تو ایوب علیہ السلام نے بھی اور آدم علیہ السلام نے بھی, اور ویسے بھی دعا میں اکثر یہ آتا ہے ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں. جب اعتراف کریں گے تو ہمت ہوگی صحیح کرنے کے لیے. اگر ہم مانے ہی نہیں, کیونکہ ابلیس نے نہیں معافی مانگی, he does not admit that he was wrong, وہ مانتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں. یہ پہچان سمجھ لیں آپ کہ جب تک یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ غلطی کری تو آپ معافی کیوں مانگیں گے؟ آپ سمجھ ہی رہے اپنے آپ کو, کیونکہ وہ ہدایت یافتہ سمجھا رہا ہے اپنے آپ کو. ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو آدمی. تو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہاں میں غلطی پر ہوں, میں اپنی اصلاح کروں. تو ایوب علیہ السلام یہ دعا جو مانگیں گے اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا, انہوں نے کیمرہ بنا تھا تو انہوں نے اللہ نے کہا کیمرہ کو پکڑو, اور جب آئیڈینٹیفائی ہوتا پھر اس کے لیے آپ تدبر کریں کہ شیطان یہاں سے وار کر رہا ہے. تو دیکھیے ایوب علیہ السلام دعا کنفیشن کرتے سورہ انبیاء 21:83 میں,
وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی کہ مجھے شیطان نے ضرر پہنچا کر چھو لیا اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا. یعنی یہ کنفیشن ہے کہ ایوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو چھو لیا شیطان نے. یعنی یہ سمجھنا کہ چھو لیا اس نے. اور ہم پیچھے ہاتھ پڑ چکے, اس نے عذاب اور پنشمنٹ بھی دی, یعنی حصہ بھی دیا اور پنشمنٹ. تو وہ یہ ایڈریس کا ہے, میں ایگری کر رہے ہیں نا, تبھی تو اللہ نے پھر ان کو بتایا کہ کیا کرنا ہے, کہ تم یوں ضرب لگاؤ, یوں مارو اس کو, ہوا کو, اور جھوٹی وہ مت لو. تو یہ اس کا کیوں نہیں بتا دیا, لیکن یہ ایڈمٹ کرنا ضروری ہے. اسی طرح دیکھیے نیکسٹ آخری آیت میں آدم علیہ السلام بھی اس کا جوڑا دونوں دعا مانگتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں سورہ اعراف 7 کے اندر 23, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان دونوں نے کہا اے آدم, یعنی آدم اس کے جوڑے نے, دونوں نے کہا اے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سو جائیں گے. تو اب یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ فیکٹ ہے کہ آدم علیہ السلام یا ان کا جوڑا یا ہم اور ہمارا جوڑا, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. جب بھی شیطان پہ لیکچر دیا گیا, اور کیسے کیسے لگ رہا ہے ہم آئیڈینٹیفائی کریں, اور جب آئیڈینٹیفائی کر لیں تو یہ مت سمجھے ونس اپون اے ٹائم یہ آیت یاد تو ہو جاتی ہے, لیکن آپ سوچیں کنٹینیوس ہے وہ, آپ کی پوری زندگی کا مقصد وہ آپ کے ساتھ ہے. اور کہاں سے کیسے کیسے سے, آگے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سب پڑھ چکے ہم, ہر طریقے سے آ رہا ہے. وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے, ڈیلوٹ بھی کر رہا ہے, ترغیب بھی کر رہا ہے, اشتعال میں بھی لا رہا ہے, کتنی جگہوں سے تو اٹیک کر رہا ہے وہ. تو پورا جو ہم نے لیکچر کا جو وہ کیا ہے, رسولوں کو نبیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں منوا رہا ہے, حلقہ تمناؤں میں کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں, اس سے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کنٹینیوس نان سٹاپ ہمارا اس کے ساتھ انٹریکشن ہے. اور اگر ہماری ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہیں تو ہمارے پہ مسلط ہے, ہمیں روک رہے راستے, ہدایت یافتہ سمجھ رہے. شیطان ہمیشہ عورت مرد ہم سب کے جذبات جو ہے نا وہاں سے پکڑتا ہے, ایموشنز اور فیلنگز کو میوٹیلیٹ کر رہا ہے. بہرحال اب یہاں میں لیکچر ختم کر رہا ہوں, جو سوالات کا سلسلہ ہے ہم شروع کر لیتے ہیں. جزاک اللہ شیخ صاحب. خواتین و حضرات, آج کے لیکچر کا موضوع تھا القرآن شیطان اور ابلیس کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں, لیکن اس کے جو طریقہ کار کی وضاحت ہے وہ کرتا چلوں. سب سے پہلے خواتین کو چانس دیا جائے گا سوال کرنے کے لیے, اور اس کے بعد مرد حضرات, اور لاسٹ میں ہم پیل ٹاک سے کویشچن لیں گے. لیکن جس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ آج کے موضوع کے مطابق ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ بعد میں ٹائم لے کے شیخ صاحب سے تشریف لا سکتے ہیں اور وضاحت کر سکتے ہیں. تو میں انوائٹ کروں گا خواتین میں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پلیز تشریف لائیں. وعلیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسولوں کی مردانہ وجاہت کو ذرا تفصیل سے سمجھائیں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا رسولوں کی مردانہ وجاہت, تو بہت ساری آیتیں, لیکن ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پر. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب مابوس کر دے ان میں رسول جو لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے گا, علم دے گا کتاب کا, اور حکمت سے علم دے گا اور تزکیہ کرے گا. بے شک. اچھا, اب یہ چار چیزیں جو ہیں کہ آیات کا تلاوت کرنا, کتاب کا علم دینا, حکمت سے پڑھنا اور لوگوں کا تزکیہ کر دینا, یہ رسولوں کی میسکولن مینر ہے. ہم اور آپ دونوں, آپ بھی, میں بھی, مرد بھی, عورتیں سب آیات یاد کر سکتے ہیں, اور اس آیات کی سینس جو ہے, اس کے اندر جو ایسنس ہے, اس کی جو روح ہے, اس کو ڈفرینٹ سچویشنز کے لیے آپ اس کی تلاوت کریں. اور آپ کو اس کا علم بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے مطابق یہ کہہ رہا ہے, اور میں اس لیے یہ آیت تلاوت کر رہی ہوں, یہ رسول کا قول ہے, اللہ کا کلام ہے. تو وہ جو ایول بات ہے, جو شیطانی بات ہے, اس سے وہ دور ہو جائے گی. تو اس میسکولن مینر سے اللہ کہہ رہا ہے ریس کرو, یعنی اس میں خوب تیز کرو, تیزی کرو, اس چیز کو بڑھا لو, بار بار آیت پڑھو, بار بار اس کی روح کو پڑھو, بار بار نماز پڑھو, بار بار کرو, تاکہ وہ آپ کی جو برائی ایول ہے وہ اس سے دور ہٹنی شروع ہو جائے. جس طرح کہ شیطان ریلیکس نہیں کر رہا برائی کے اندر, بار بار آپ کو برائی کروایا جا رہا ہے, کر رہا ہے, روز آنا ہے, وہی, اس طرح اس کے اپوزٹ ہے کہ آپ آیات کے ساتھ اس کو بار بار اتنا کریں
کہ وہ آخر کار آپ سے وہ دور ہو جائے. یہ ریسکولر مینر ہے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام انیسہ رحمان ہے. شیخ صاحب میرا کویشچن تھا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جن میں سے ہے یا ملائکہ میں سے؟ اچھا یہ اصل میں اس لیے زیادہ بہت اچھا سوال ہے. یہ عام طور پہ معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جن جو ہے وہ سوری یہ ابلیس جو ہے یہ جن ہے یا ملائکہ. یہ جن عام طور پہ کیوں سمجھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں قرآن کی, آپ لوگ نوٹ کر لیں اور پھر اس کو پھر آپ اپنے پاس جا کے وہ کر لیے گا ویریفائی. ایک ہے بقرہ 2 اس کی 34 آیت. اچھا دیکھیے اس میں لکھا ہے عربی میں پڑھتا ہوں, آپ غور کریں سنیں. وَإِذْ قُلْنَا, یہ میں پڑھ رہا ہوں بقرہ 2 اس کی 34 آیت 34 2 کی 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور میں اگر 18 کی 50 پڑھوں تو وہ بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یعنی 2 کی 34 البقرہ 2 کی 34 میں اور 18 کی 50 میں ایگزیکٹلی سیم لکھا ہی ہے. یہاں تک بات بالکل سیم ہے, عربی میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے ہم 2 کی 34 میں اور 18 کی 50 میں جو پڑھیں گے اس میں, کیونکہ یہ میں 2 کی 34 پڑھوں گا آپ کو تو آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک بات مان لکھی وہاں فرق ہو جائے گا. دیکھیے آگے لکھا ہے ابا واستکبرا 2 کی 34 میں. ابا واستکبرا اس نے نافرمانی کی اور بڑھائی چاہی. ابا واستکبرا یعنی جب فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کو, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب کہا سجدہ کرنے کو, سجدہ کہا فرشتوں کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. اب ابلیس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس نے بڑھائی چاہی اور نافرمانی کری. تو جب نافرمانی کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا کافر. تو آگے لکھا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کا یہ تو مطلب کافر تھا, کافر تھا یہ تو نہیں ہوگا نا. عربی میں ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, مِنَ کہتے ہیں فرام سے, اور کافرین کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹرز میں سے ہو گیا. کب ہوا جب اس نے انکار کیا. اب دیکھیے یہاں پر عربی میں کیا لکھا ہے 50 میں کانا من الجنی, کانا من الجنی ففسق عن امر ربی, اس نے اپنے رب کے امر کا فسق کیا اور وہ کانا من الجنی کیا ہو گیا, وہ جنوں میں سے ہو گیا. جیسے کافروں میں سے ہو گیا اور جنوں میں سے ہو گیا, یہ ہے اس کے. یہاں لوگ ترجمہ کر دیتے جن تھا وہ. یو انڈرسٹینڈ, یہ واحد آیت ہے, ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں, اس کو کہتے ہیں یہاں دیکھیں جن, جہاں لکھا ہوا ہے جنوں, ایکچولی لکھا ہے ٹرانسلیٹر لکھتے ہیں جن تھا. عربی میں کانا من الکافرین ہے نا. دیکھیے کافر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں جب وہ فارمر ہوتا ہے نا, فارمر اس کو بھی کافر کہتے ہیں. وہ بیج کو بوتا ہے, مٹی ڈالتا ہے, بیج ڈال کے مٹی ڈالتا ہے, اس کو بھی کافر. کور اپ کرنا, کسی بات کو کور کرنا. اور جن کے مطلب ہوتا ہے, جن جو ہے اس کے روٹ لیٹر میں معنی ہوتے ہیں شیلڈ کرنا, شیلڈ ڈھال بنانا, ڈھال. اپنی پرسنالٹی کو شیلڈ کرے تو وہ جن کہلاتا ہے, جان جننا. تو جو وہ جنوں میں سو گیا اس نے اپنے آپ کو شیلڈ کر لیا, اپنے آپ کا کور اپ کر لیا, کافر کر لیا. لیکن اوریجنلی کس کو آرڈر کہا تھا, ملائکہ کو, فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو. تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے اللہ کے سامنے نافرمانی کری, تکبر کیا اور کیا ہو گیا, کافروں میں سے ہو گیا. جیسے انسان ہے کفر کرتا ہے تو کوئی شہریت بن جاتی ہے اس کی, انسان رہتا ہے. تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے دوسری چیز سنیں اور جو آرگیومنٹ بناتے ہیں وہ بھی سن لیں. اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا. کس نے کہا, ابلیس نے. ابلیس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا, ہے نا وہ آیت, انا خیر منہ خلقتنی من نار ہاں من الطین. دیکھیں سب یاد ہی ہے ماشاءاللہ. جی ہاں نہیں, مگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ یاد کیا ویسا, ویری گڈ. تو آپ, شیطان کہہ رہا ہے کہ اس کو مٹی سے مجھے آگ سے بنایا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی جنوں کو بھی تو آگ سے بنایا, سمجھ, اس طرح وہ جوڑتے ہیں. لیکن یہاں پر یہیں سے اس آیت جو میں نے پڑھی 18 کی 50 اس کے آگے لکھے 18 کی 51. اب یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کانا من الجنی اور کانا من الکافرین, کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے, وہ ہو گیا جنوں میں سے. آگے لکھا ہوا ہے 18 کی 50 پڑھ رہا ہوں میں, افتتخذونہ وذریتہ اولیاء,
من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تو اللہ کہا کیا تم پکڑتے ہو ابلیس کو اور اس کی ذریت کو. ابلیس کی ذریت آ گئی, ابلیس اس کی ذریت آف سپرنگز, تم پکڑتے ہو اس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء پروٹیکٹرز, من دونی میرے علاوہ, وہم لکم عدو وہ تم سب کا دشمن ہے, بئس للظالمین بدلا بڑا ہی مطلب تم نے ایکسچینج کیا ظالموں کے لیے. تو اب یہ اس آیت کو میں نے پڑھا, یہ 18 کی 50 پڑھی میں نے, 18 کی 50 نہ, اس کے بالکل امیڈیٹ بات کہتا ہے ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما کنتم متخذ المضلین عضدا. میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے گواہی نہیں چاہتا جو آسمانوں کی تخلیق کی, یعنی میں تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم کیا وٹنس کر سکتے ہو جب زمین آسمان بنائے گئے تھے, یعنی زمین آسمان جب بنایا اس کا کوئی گواہ ہے. آگے یہ لکھا ہوا ہے ولا خلق انفسہم, اور نہیں تمہاری خلقیت کے تم گواہ ہو. سنا آپ نے یہ بات کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے 18 کی 50 کی بات 51 پڑھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی گواہ نہیں ہے اپنی خلقت پر. یہ کس چیز سے اس کو کریٹ کیا گیا, وہ اس کا وٹنس نہیں ہے. نہ تم وٹنس ہو زمین آسمان کی تخلیق کے, نہ تم اپنی خلقت کے وٹنس گواہ ہو. تو ابلیس نے کیسے کہہ دیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں؟ یہ سب غرور دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. دیکھا کیسے ڈیلوٹ کیا, اس کی ہر بات ڈیلوٹیڈ ہے. یہ ابلیس تو ڈیلوژن کنٹینیوس دی جا, اس کا گمان سچ کر دکھایا اس نے. پہلے تو یہ سمجھے کہ اس نے کہا نا کہ گواہ کیسے معلوم بھائی کہ اللہ اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے, بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا آپ مٹی کے ہیں آگ کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ پانی کے ہیں یا مٹی سے بنے ہوئے؟ آپ کون سی مٹی ہے جس سے آپ بنے ہوئے, کیسے کہہ لیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں قرآن میں ہے نا, قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ جن کو کیسے بنایا, وہ بھی تو ہے نا. وہ آپ کو ابھی جن کو دیکھتے ہیں نا, جن کو, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, مگر یہ سمجھے کہ جن کی تخلیق, یہ میں آپ کو وہ بتانا چاہوں جنہوں نے اس کو کہا جن ہے. وہ پہلی بات تو میں نے عربک گرامر سے بتایا, جنوں میں سے ہو گیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا, وہ پہلے سے جن نہیں تھا نہ کافر تھا. صحیح ہے صاحب, جب وہ ہو گیا یہ میں نے سمجھا دیا. اور وہ کہتا کہ میں آگ کا بنا ہوں, اس نے خود کہا, اللہ نے کہا میں نے اسے آگ سے بنایا. اللہ تو اسٹیٹمنٹ یہ اللہ کا نہیں, یہ وہ خود کہہ رہا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ اس کا ہے, اور اللہ کا ہے تم گواہ نہیں ہو اپنی کریشن پر, اپنی تخلیق کے تم گواہ نہیں ہو. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے آگ سے بنایا, یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. اب ہم لوگ جو جن سے ملا رہے ہیں, جن کی تخلیق دیکھیں, 2 جگہ قرآن مجید میں جن کی تخلیق ہے اس کے ریفرنسز پہلے لکھیں آپ. ایک لکھیں سورہ 55 الرحمن, اس کی 15 آیت. اور ایک ہے 15 سورت 15 الحجر, الرحمن 55 کی 15 تھی, اب لکھیں الحجر 15 اس کی 27. جی ہاں, سورہ الحجر 15 سورت ہے, اس کی 27 آیت. اچھا دیکھیے, میں آپ کو پڑھ رہا ہوں, عربی میں لکھا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, اور جنوں کو ہم نے تخلیق کیا پہلے سے نار, کہتے ہیں آگ, سموم, نار سموم یعنی ایسی آگ جو سموم ہے. اب سموم کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے سامنے اسکورچنگ ونڈ, کوئی بہت آگ, وہ گرم ہوا. انہوں نے لکھا فریم فرام اسموک. نو, یو آر وتھ وچ وی آر ریڈنگ 51:27, یو آر ریڈنگ 55. I am reading 15:27 آیت پلیز. وہ فری آف اسموک والی دوسری ہے, نہیں وہ دونوں آیتیں. چلیں دیکھیں میری بات سنیں. اب یہ میں نے اس کا سموم جو ہے نا, اس آپ نے اگر سنا ہو نام, اردو میں کہتے ہیں مونگے. مونگا سنا ہے آپ نے؟ نہیں مونگے نہیں, یہ دوسرا مسام, سوری مسام, پورس مسام. یا آپ ہمارے جسم پہ مسام ہوتے ہیں نا, جب وہ لیڈیز وہ کراتی ہیں, کیا کراتے ہیں؟ اسٹیم. بعد اسے
چھوٹے چھوٹے سوراخ میں سے وہ, ہاں پورس. تو مسام جو لفظ اردو کا لفظ ہے مسام, سمجھتے ہیں آپ, وہ عربی کا سموم بھی وہی لفظ ہے, اسی روٹ لیٹر سے مسام بنائیے. تو یعنی پورس یعنی اب یہاں لکھا ہوا ہے یعنی ایسی آگ نار سموم, یعنی کہ پورس والی آگ, یعنی پورس سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی پورس مسام میں سے آگ نکلے, چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے آگ نکلے, مسام والی آگ. تو یہ کس کی کریشن ہو رہی ہے؟ جن کو کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, آگ جو مساموں میں سے نکلے. یو انڈرسٹینڈ مسام کہاں پر ہوتے ہیں کس کے, وہ ابھی دوسری آیت پڑھیں گے ہم. لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ آگ عام آگ نہیں ہے جس آگ کو وہ ریفر کر رہا ہے ابلیس. ابلیس کہہ رہا ہے مجھے آگ سے بنایا, اس نے یہ نہیں کہا مجھے کون سی آگ سے بنایا. جنوں کو اللہ نے جب کہا تو اللہ نے جن کو ہی نہیں کہا میں نے آگ سے بنایا جنوں کو, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنوں کو ایسی آگ سے بنایا جو کہ مساموں میں سے نکلے. سمجھ آئے؟ اب دوسری جو سورہ 55 ہے اس کی جو 15 آیت ہے اس میں لکھا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار, مارج من نار, یہاں مارج من نار ہے جس کے معنی یہ لوگ لکھتے ہیں we created the jinns from free of smoke, ہم نے جنوں کو بنایا ایسی آگ سے جس میں دھواں نہ ہو, یہ معنی لکھے. لیکن مارج جو ہے نا, مرجا اس کے روٹ لیٹر ہے مرجا, جس سے ہم پڑھتے ہیں مرجان. مرجان سنا آپ نے؟ ہاں, یو ڈونٹ نو مرجان؟ کورلز, کورلز بولتے ہیں انگلش میں, مرجان نہیں جانتے اردو میں ہیں؟ مرجان اردو میں مونگے, جیسے وہ جون سا آئلینڈ بھی ہے نا, کون سا کورل آئلینڈز, کورل بری کیا ہے, کورل بری کیا بولتے ہیں, کورل, ہاں ریف, کورل ریف, اور باقاعدہ آئلینڈ بھی ہے. تو یہ جو کورل سیپیاں ملتی ہیں مونگے وغیرہ, ان میں ہوتے ہیں پورس. ان پورس میں سے جب آگ نکلے گی اس سے بنے گا جن. بتائیے اب آپ بتائیے, وہ جن کو اللہ کہہ رہا ہم نے ایسے بنایا کورل سے یا مونگے سے, جو مونگے سے کیا مونگے سے آگ جو ہے, مونگے سے آگ نکلے یا پورس جیسی آگ. تو ان دو جگہ قرآن میں, پورے قرآن میں جنوں کی تخلیق کا 2 جگہ ہے, دونوں جگہ میں نے پڑھ دیا. اس میں یہ نہیں لکھا ہم نے جنوں کو آگ سے بنایا. آگ یہ والی جو کورل میں سے نکلے, کورل سے بنے, جو پروڈیوس جو ہو رہی ہے وہ کورل سے ہو رہی ہے, اس کی جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے اس میں سے آگ نکلے. اب یہ جن کی تخلیق ہے اللہ کہہ رہا ہے, جیسے انسان کو کہتا ہے الگ سے بنایا, کبھی کہتا ہے میں نے طین سے بنایا, پھر کہتا ہے میں نے تراب سے بنایا, پھر صلصال من حمأ مسنون سے بنایا, مختلف ہے نا چیزیں, تو یا نطفے سے بنایا ہے, پھر الگ سے بنایا, لیچ سے بنایا. اب اس کے مختلف اسکالرز میں مختلف ترجمے کرے میں, سائنس اس کی ریسرچ کر رہی ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھئی کیسے بنایا. اسی طرح جن کی تخلیق کا بتا رہا ہے 2 جگہ, وہ آپ کو صحیح طرح پتہ ہے نہیں, اپنی اس جن کی تخلیق کو بتا دیا ایسے, آپ کہہ رہے ہیں وہ جنوں میں سے تھا, تو وہ تو نہیں کہہ رہا میں جنوں میں سے, وہ کہہ رہا ہے مجھے آگ سے بنایا, اور اس کو اللہ کہا تم اپنی تخلیق کے گواہ نہیں ہو. تو پہلے سے دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو بھی دھوکہ دلوا رہا ہے. ہم لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جن تھا وہ, بھائی جن سے تھوڑی کہتا سجدہ کرنے کو. میں کہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین آئیے کھانا کھانے صاحب, تو یہاں ایک بندر بیٹھے کہہ لیں مجھ سے تو آپ نے کہا ہی نہیں, میں کیوں کھاؤں؟ بتائیے, یہ ایسی بات ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کیسے کہہ رہا ہے فرشتوں سجدہ کرو, کہہ لیں وہ جن تھا وہ بیٹھا تو وہ کہتا ہے مجھ سے کہا کب ہے. اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے اللہ کا, استغفر اللہ ہو جائے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, تو فرشتہ نہیں کرے گا سجدہ. خامخواہ جن بیٹھے ہوئے وہ سردار تھے کیونکہ فرشتوں کے, پھر بھی فرشتہ نہیں تھا, وہ جھوٹے وہاں سے لا رہا ہو تم, تب بھی وہ فرشتہ نہیں ہوگا. مجھ سے کہا تھوڑی ہے میں کیوں سجدہ کروں, کہا جا رہا فرشتوں سے, بار بار ریپیٹ ہوئی, ایک نہیں کئی دفعہ. تو یہ آج آپ کلیئرفائی ہو کے جائیے کہ وہ فرشتہ تھا اور مایوسی میں لپٹ کر ابلیس ہوا, ریپڈ اپ ان گریف ہوا, اللہ سے اس نے وہ کیا اور پھر شیطان بنائی. تو وہ فرشتہ ہے, اٹس این آؤٹ سائڈ تھنگ. شیخ صاحب یہ کیا تمام قسم کے شاعروں پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ جی ہاں, یہ جو اللہ کی شان بیان کرتے ہیں شاعر, ہاں بالکل کنفرم. ان کا سوال یہ کوئی مستثنا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک آیت جو پڑھنا چاہ رہا ہوں, ایک چیز یہ اس لیے کہ انہوں نے سوال اس لیے کیا میں بتاؤں آپ کو. سورہ شورا 26 سورت ہے, اور یہ انہوں نے دیکھیں یہاں پر جب میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کے نیچے ایک لکھا ہوا ہے, میں پوری پڑھ دیتا ہوں.
سورہ شورا 26 سے 221 سے لے کے 227 جو شورا جو پوئٹس ہیں ان کی 227 آیت ہے, اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, انہوں نے اس کو ایسا کیا ہوا ہے کہ جیسے کہ یہ اس سے مستثنا ہے, یعنی ایکسیپشن ہے کچھ شاعر. سم پوئٹس آر ایکسیپشن ٹو دا رول. لیکن میں بتاتا ہوں, دیکھیے یہاں پر حل انبیکم علی من تنزل الشیاطین, بھئی یہ سن لیں آپ لوگ, کیا باتیں کرنے لگے. ہاں تو پوچھیں سورہ شعراء پوئٹس 26 سورت ہے, 221 تو میں نے پڑھی تھی لیکچر میں, 221 سے لے کے 227 جو اصل آیت ہے وہ ہے 227, جس کی بیس پہ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کچھ شاعر جو ہیں اس بات سے ایکسیپشن ٹو دا رول ہیں, مستثنا یعنی کچھ شاعر ان کی طرح صحیح ہیں. تو میں اس کو شروع سے پڑھ کے یہاں تک سمجھاؤں گا آخری آیت, جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سے مستثنا نہیں ہے. حل انبیکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کس پہ نازل ہوتے ہیں شیاطین. تنزل علی کل افاک اسیم, ہر گناہگار جھوٹے بہتان لگانے پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون, وہ سماعت میں القا کرتے ہیں, ان کی اکثریت جھوٹی ہے. والشعراء, اور شاعروں پر. یتبع الغابون, وہ اتباع کرتے ہیں اپنے ٹیمپٹیٹرز کی. اب ان کے بارے میں, شاعروں کے بارے میں لکھا ہے الم تری انہم فی کل وادی یہیمون, کیا تو نہیں دیکھتا ان شاعروں کو وادیوں میں گمراہ سردائے, مطلب وادیوں میں ایسے بھٹکتے پھرتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور یہ شاعر جو کہتے ہیں اس پہ فیل ہی نہیں کر سکتے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شاعر جو ہیں وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو منہ سے کہتے ہیں اس کو کر بھی نہیں سکتے, جو بھی کہہ رہے ہیں. نہیں صاحب یہ کہہ رہے ہیں آسمان سے ستارے توڑ لاؤں, کر سکتے یہ؟ کون تھے یہ؟ نہیں بھائی کون کہہ رہا, بیٹھ جائے. آپ دیکھیں نا, یہی تو بات ہو رہی ہے نا, یہ وہی اقوال زری بولا آپ نے. اقوال زری اس آیت کے آگے کچھ ویلیو نہیں ہے, سمجھ لیں. یہ بات سمجھیں, پرنسپل یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ وادیوں میں گمراہ بھٹک رہے اور ان کے اوپر نازل ہونا شیاطین, اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اور آگے دیکھیے اب, الا الذین آمنوا, ایکسکیوز می سنیں بھائی, الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. اب یہ جو لوگ ملا عالم ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہے الا الذین آمنوا, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے سوائے جو لوگ ایمان لائے اور صحیح نیک عمل کیے وہ کر سکتے ہیں شعر و شاعری. سن رہے ہیں میری بات؟ ہولڈ آن, یہ اس آیت کی بات کروں. الا الذین آمنوا, انہوں نے وہ شاعروں کو انکلوڈ کر لیا جو کہ نیک شاعر ہیں. دیکھیے اب اس کی آیت کا اصل روح کیا ہے. وہ شاعر جو کر رہے تھے شاعری, جن پہ شیاطین نازل ہو رہے تھے, اللہ کہہ رہا ہے یہ وادیوں میں ایسے بھٹکتے پھر رہے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, سوائے الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ ایمان لے آئے کہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں شاعروں پر, ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور صحیح عمل کیا کہ شاعری چھوڑی. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے بڑھا دیا. یہ پورا ایکشن ہے اس میں. الا الذین آمنوا, سوائے ایمان لائے. وعملوا الصالحات, صحیح عمل کیا, صحیح کریکشن کی. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے بڑھا دیا. تو شاعری چھوڑ دی, یہ تھوڑی کہ شاعری کر رہا ہوں, ذکر کثیر کثرت سے ذکر کیا, کیونکہ ان کے ذہن میں اتنی زیادہ آیات, جب میں ابھی بتا رہا تھا کہ شیطان ریلیکس نہیں کرتا تو آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں, آیات کو, اس روح کو اتنا ریپیٹ کریں, آیات کو اتنا ریپیٹ کریں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. تو ذکر کر رہا ہے کیونکہ وہ شعر و شاعری میں انوالو ہے. اگر تو الا الذین آمنوا, سوائے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, صحیح عمل کیا. وذکر اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر بڑھا دیا. اور آگے وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جو ان کے اوپر ظلم ہو چکا تھا کہ شعر و شاعری کر رہے تھے. وسيعلم الذين ظلموا, اور ان قریب جان لیں گے ظالم جو کر رہے ہیں اگر شاعری, کہ اي منقلب ينقلب, کس کروٹ بیٹھیں گے وہ, یہ کہہ کے نکلنا چاہیں. اور قرآن میں سورہ یاسین میں آپ کو بتاتا چلوں, جہاں اس کو اللہ کہہ رہا ہے شعر و شاعری کا, اور 2-3 آیتیں ہیں, 36 سورت ہے, اور کہتے ہیں یاسین سورت جو ہے پتہ نہیں 65, سورہ یاسین 36 اس کی 69 آیت. دیکھیے وما علمناہ الشعر,
ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي لا, اور اس کے شان کے خلاف ہے کہ شعر و شاعری کرے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, بے شک یہ اگر ہے تو سوائے نصیحت اور قرآن واضح, قرآن مبین. وعلمناه الشعر, اور ہم نے اس کو علم دیا شاعری کا. وما ينبغي لا, اور اس کے شان کے خلاف ہے, شان ہی نہیں کہ وہ شاعری کرے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, بے شک یہ اگر ہے تو ذکر ہے, قرآن ہے مبین, واضح قرآن. تو یہ سورہ یاسین پڑھتے نا لوگ, ان کو یہ پتہ نہیں کہ سورہ 69 میں اللہ کہہ رہا رسول کے لیے شان نہیں ہے کہ وہ شاعری کرے, اور اس کو شاعری کا علم نہیں دیا. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء جو پوئٹس ہے, شاعروں پر بھی سورت کا نام ہے ایک, آپ سمجھ رہے ہیں. اور دیکھیے 69, ایک اور آیت پڑھ دوں میں تیسری, اس میں 69 کی 39 کی 69 سورت الحاقہ, اس کی آیت یہ دیکھیں. انہو, ایک قرآن میں سورہ الحاقہ 69 اس کی 38 39 40 تین آیتیں پڑھ رہا ہوں. انہو لقول رسول کریم, بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. قلیلا ما تؤمنون, تم کم ایمان لاتے ہو. وما ہوا, وہ یہ ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ وہ آپ بتائیے نعتیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ یہ ہم کر رہے ہیں جو ہم دن رات صلات پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں, یہ حمد باری تعالیٰ ہے. یہ جو آپ بیٹھے سن رہے ہیں یہ حمد باری تعالیٰ ہے. آیات جو سن رہے ہیں یہ حمد باری تعالیٰ ہے. آپ پڑھ رہے ہیں کچھ اور شعر و شاعری, اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو ہم تعریف کر رہے ہیں. اللہ کی تعریف نہیں, یہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر. یہ کسی بڑے آدمی کا آپ نام لے کے مجھے مت ڈرائیں, اپنے آپ کو ڈرائیں کہ قول زری نہیں ہے. یہ شیطان نے کیا کیا, رسولوں, پیغمبروں اور بڑے بڑے لوگوں کی دشمنی کی, ان کا نام لے لے کے ایسی ایسی باتیں لکھ رکھی ہیں تاکہ آپ کچھ نہ کہہ سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ شاعروں پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں, اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, اور یہ رسول کے شان نہیں ہے کہ وہ شاعری کرے, تو آپ یہ سمجھے کسی بزرگ کا نام لے کے آپ نے کسی جسٹیفائی ہو جائے, تاکہ قوالی جسٹیفائی ہو جائے, تاکہ جناب نعتیں جسٹیفائی ہو جائے, تاکہ وہ اللہ کا جو یہ گانے اور سب ڈول لپک کے سب نہ ہو جائیں. تو یہ سمجھ لیے یہ بڑا یہ میرا کچھ نہیں, یہ سب پلان ہے شیطان کا. ساری پلاننگ شیطان نے کی ہوئی ہے. ساری ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ آدمی مجبور ہے سننے کے لیے کہ بھائی انہوں نے کہہ رکھا ہے, بزرگ تھے, انہوں نے شعر و شاعری کرتے تھے, تو اب ہم کچھ کہہ نہیں سکے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اصحابی تھے, اس کا حصہ بنا دیا. تو اب وہ اجازت مل گئی. تو یہاں بھی لکھا تھا کہ کسی بھی قول کے ساتھ, رسول قرآن مجید اللہ کا رسول کا قول ہے, اس کے ساتھ شعر کو یہ کہانی مت سناؤ. آیت پڑھ دو, آیت کے معنی بتا دو, اس کی سینس بتا دو. شعر و شاعری پڑھ رہے ہیں, کہانیاں سنا رہے ہیں, تو وہ رسول کا قول اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ چیز کرتے ہیں لوگ جو کوئی آسمان و زمین میں